بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ میری اس بھائی کے علم میں عمل میں برکت نازل فرمائے۔ چونکہ ابتدائی کلاسیں ہیں اس لیے یہ بڑی ہمت کی بات ہوتی ہے کہ مجمع کے سامنے تقریر کرنا، تو انشاءاللہ آئندہ جب کتاب ہوگا اس سے واریانہ ہوگا۔ اللہ مزید علم میں برکت نازل فرمائے۔ اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں فضیلت الشیخ حضرت مولانا ابوبکر امین صاحب کو کہ وہ اپنے خطاب سے ہمیں محظوظ فرمائیں۔ علماء ان کے ساتھ علماء کو بات کرنی چاہیے۔ آپ کا جو بھی عہدہ ہو، جو بھی آپ کی منزلت ہو، آپ کا یہ حق نہیں بنتا کہ آپ کسی عالم کو یا مہمان سے ایسے کلام کریں۔ اس کے بہت سے طریقے ہوتے ہیں، کوئی پرچی پکڑوا دیں، کوئی ایسی چیز۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين۔ اللهم صل فصل على سيد البشر والشفيع المشفع في المحشر الذي ختمت به النبيين وعليت درجته في عليين ووصفته في كتابك المبين، وقلت وأنت أصدق القائلين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع
السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میں نہ عالم نہ مجدد نہ محدث نہ فقیہ، میں نہ عالم نہ مجدد نہ محدث نہ فقیہ، مجھ کو معلوم نہیں کیا ہے نبوت کا مقام. حضرات، میرے نہایت قابل عزت علماء کرام، میری ماؤں بہنوں، خصوصاً میرے والد جیسے میرے استاذ جن کا میں نے نمک کھایا ہے، حضرت قاری عبداللطیف صاحب میرے لیے میرے والد کی جگہ ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ انہیں لمبی صحت والی زندگی، ایمان والی زندگی عطا فرمائے. یہ مسجد اللہ کا گھر ہے. آپ سے گزارش ہے کہ میری بات، میرے الفاظ نہایت توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں. اللہ سے امید ہے کہ مجھے جو موضوع ملا ہے اور اس موضوع کے متعلقات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں اس بستی سے آیا ہوں جس بستی میں اللہ کے بہت سے اولیاء گزرے. انہوں نے مجھ جیسے ایک ناکارہ کم علم کی پرورش کی اور آج اس کے فضل و کرم سے، اپنے والدین کی دعاؤں سے، اپنے اساتذہ کی محنت سے اس جگہ پہ کہ جہاں آپ حضرات ہیں کچھ کہنے کا موقع ملا ہے. اصل اختیار صرف اللہ کے پاس ہے. سارے فانی ہیں، ہماری ڈیوٹی لگی ہے. اللہ کی قسم ہے مجھے حیرت ہے ان علماء یا ان واعظین پہ جو ان ممبروں پہ بیٹھ کے اللہ کی توحید بیان نہ کریں صرف یہ دکھانے کے لیے کہ ہم بڑے معتدل ہیں، ہم بڑے کمپرومائز والے لوگ ہیں،
میری اپنے لیے اللہ سے دعا ہے، جس واعظ اور تقریر میں مجھ غریب کی زبان سے عرش برین کے مالک کا ذکر نہ ہو، وہاں میری زبان رک جائے۔ مجھے یہ فخر ہے کہ جب میں پیدا ہوا تو میرے کان میں ایک کلمہ گونجا تھا جو ہر مسلمان کے کان میں گونجتا ہے جب اس میں آذان کہی جاتی ہے کہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ پھر میرا عقیدہ بنتا ہے جب میں نماز میں کھڑا ہوتا ہوں میرے ہاتھ اٹھ جاتے ہیں، میں ہینڈ سلپ ہو جاتا ہوں، میرے ہاتھ مجرموں کی طرح کھڑے ہوتے ہیں، میں اپنے ہتھیار چھوڑ دیتا ہوں، میں اپنی قوتوں کا انکار کر دیتا ہوں، میں اپنے علم کو پیچھے چھوڑ دیتا ہوں، میں اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں کہ جو اس کائنات کا خالق ہوتا ہے، اور اس وقت بھی میری زبان سے وہ لفظ نکلتے ہیں جو میری پیدائش کے موقع پہ میرے کان میں گونجتے ہیں کہ اللہ اکبر۔ اے اللہ، جب پیدا ہوا اس وقت بھی یہی عقیدہ تھا، تو سب سے بڑا ہے، اب تیرے سامنے آ گیا ہوں تب بھی تو سب سے بڑا ہے۔ اور پھر یہی پہ نہیں، جب میں مرتا ہوں، میری موت ہوتی ہے، میرا جنازہ رکھا جاتا ہے، اور یہ میں بات اپنی نہیں سارے لوگوں کی مشترکہ ہے، اس وقت بھی وہی کلمہ کہا جاتا ہے جب امام کے سامنے لاش کو لٹا دیا جاتا ہے، وہ وقت کا امام ہو، وقت کا خطیب ہو، وقت کا ولی ہو، وقت کا صحابی ہو، وقت کا تابعی ہو، وہ امام ہو، مفتی ہو، مقرر ہو، واعظ ہو، اس کے جنازے میں بھی سب سے پہلے وہی کلمہ پکارا جاتا ہے، اللہ اکبر۔ اس کے ذکر کے لیے میری زبان اگر رواں ہے تو اس کا احسان ہے۔ کون ہے جس نے آنکھیں دی؟ کون ہے جس نے کان دیے؟ کون ہے جس نے زبان دی؟ کون ہے جس نے لعاب دیا؟ کون ہے جس نے دانت لگائے؟ کون ہے جس نے ہونٹ لگائے؟ کون ہے جس نے پاؤں دیے؟ کون ہے جس نے خوراک کے ہاضمے کے لیے معدہ دیا؟ کون ہے جس نے خون کی گردش کے لیے جگر لگایا؟ کون ہے جس نے دھڑکنے کے لیے دل دیا؟ کون ہے جس نے سوچنے کے لیے دماغ دیا؟ کون ہے جس نے ارادے کو پیدا کیا؟ وہ میرا اللہ ہے جسے رب العالمین کہا جاتا ہے۔ جب ہم اس معاشرے کو دیکھتے ہیں، جب میں ایک قبرستان کے پاس سے گزرتا ہوں، داغے باندھے ہوئے، تعویذ لٹکائے ہوئے، جب میں پیدا ہوا میرا کون تھا پیر؟ کس نے مجھے ماں کے پیٹ میں پیدا کیا؟ کس نے وجود بخشا؟ ماں کے پیٹ سے کس نے نکالا؟ کس نے 4 ماہ تک نطفہ، علقہ، مضغہ، خون کا لوتھڑا بنایا؟ کون ہے وہ ذات جس نے فرشتے کو ماں کے پیٹ میں بھیجا؟ اس کا رزق بھی لکھ، اس کی موت بھی لکھ، اس کا علم بھی لکھ، اس کے اعمال بھی لکھ۔ کہاں مرے گا، کہاں اٹھے گا، کہاں موت ہوگی، کہاں رہے گا، کہاں کمائے گا، کیا کھائے گا، کیا پیے گا۔ وہ چاہے میری اس بولتی زبان کو بند کر دے، وہ چاہے میری آنکھوں کا نور چھین لے، ان نابینوں سے پوچھے کہ اچانک اٹیک ہو گیا جی، سفید موتیا اتر آیا، نظر بند ہو گئی، اس گھونگے سے پوچھئے جو پیدائش میں یا بعد میں جس کی زبان نہ چلی، اس بہرے سے پوچھئے جس کو سنائی نہیں دیتا، اس شخص سے میں نے بجگوٹ میں ایک بیٹی کو دیکھا،
5 برس کی بیٹی. اس کے والد نے کہا قاری صاحب آپ بڑی نعمتوں میں رہتے ہیں. 5 سال سے اس میری بیٹی نے روٹی کا ایک لقمہ بھی نہیں اپنے حلق سے اتارا کہ اس کے حلق کا جو سوراخ تھا بسکٹ بھگو کے اس کو کھلاتے ہیں. کچھ غذا یہ نہیں کھا سکتی. ساری نعمتوں کا مالک کون ہے؟ پیدا کرنے والا کون ہے؟ بیٹیاں بیٹے دینے والا کون ہے؟ میری پہلے بیٹی پیدا ہوئی، 4 بچے ہیں. مرید والا وہاں بیٹھا ہوا ایک شخص ہے. قاری صاحب تعویذ چاہیے، میرے بیٹی ہے بیٹا چاہیے. جس کی اپنی بیٹی ہو اس نے کسی کو کیا دینا ہے؟ جن کو ہم پوجتے قبروں پہ سلام کرتے دفن شدہ. آئیے تجربہ کر لیتے ہیں کسی دنیا کے بہت پڑھے لکھے جس کو آپ اللہ کا ولی مانتے ہیں ہم سے لائیے. تجربہ کرنا ہے. ایک دن قبر میں زندہ دفن کرو پھر پتہ چلے کوئی سنتا ہے کہ نہیں. آئیے دنیا کی سرکاروں کو اٹھائیے، ان کو سامنے لائیے. یہ منکوں والی سرکاریں، یہ وزارت کے پلندے، یہ تسبیحوں کے دانے، اور ان کو اس رب کے مقابلے میں کھڑا کرتے ہیں جو رب عرش عظیم ہے، جو حی القیوم ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے کبھی نیند آئی ہے نہ کبھی اونگ آئی ہے. اس کو پکارتے ہیں. کون ہے دنیا میں جو ہر بولی کو جانتا ہو؟ کون ہے دنیا میں جو ہر وقت جاگتا ہو؟ کون ہے دنیا میں جو ہر چیز سے بے پرواہ ہو؟ اونگ لگتی ہے قاری صاحب کو، نیک آدمی ہے، قاری قرآن ہے. اونگ لگ گئی، ادھر بات ہو رہی تھی، قاری صاحب اٹھے، یا دوبارہ بتاؤ مجھے اونگ لگ گئی تھی. زندگی میں یہ حال ہے نا. اور جب منو مٹی کے نیچے چلا جائے پھر کہتے ہیں جی بہت سنتا ہے. یہ مسلک ہمارا تو مسلک ہی کوئی نہیں. ہم درویشوں کا مسلک صرف اللہ رسول ہے. یہ فرقے تو لوگوں نے بنایا ہے نا. اس مجلس میں بہت سے ایسے میرے بھائی ہوں گے جو فرقوں پہ یقین رکھتے ہیں. اللہ کی قسم قرآن کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. وَلَا تَفَرَّقُوا، تفرقہ بازی نہ کرو. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کسی نے علامت بنائی ہے جی، ٹوپی پہن لی، کسی نے پگڑی باندھ لی، کسی نے فلاں لباس پہن لیا، کسی نے فلاں نشان لگا لیا، کسی نے اپنا آستانہ بنایا، کسی نے جھنڈا لگایا. مجھے بتائیے قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ محمد رسول اللہ کی شریعت میں کہاں لکھا ہے؟ کس کس کو رسول اللہ سے پیار ہے؟ تو ہاتھ اٹھائیں کس کو پیار ہے. تو آپ سے ایک میں سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ میرے بھائی ہیں. دودھ سے ایک درویش آیا ہے، ذرا سوالات کا جواب. آپ 2 سوال کروں گا میں آپ سے، پھر پتہ چلے راب کیا جانے یا باپ کیا جانے. اسلام کے کتنے ارکان ہیں؟ اسلام کے کتنے ارکان ہیں؟ 5. توحید و رسالت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. ایمان کے کتنے ارکان ہیں؟ اسلام کے کتنے ارکان ہیں؟ 5. ایمان کے ارکان کتنے ہیں جی؟ سبحان اللہ. کیوں جی؟ عشق رسول پہ جان بھی قربان، حرمت رسول پہ جان بھی قربان. جلوس پہ نکلتے ہیں. کبھی کسی نے بتایا کہ ایمان کے ارکان کتنے ہیں؟ خالی نعرے، خالی دعوے. مولوی صاحب بڑی تقریر کی، بڑی آواز، بڑے اشعار سنائے، بڑی قرآن کی آیات پڑھی، واہ واہ بلے بلے آواز بڑی تھی. پوچھا بیان کیا کیا؟ کوئی پتہ نہیں چلا کیا کیا. ایمان کے 6 ارکان، ایمان کے 6 ارکان.
अन तुमिना बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल बास बादल मौती व बिल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि। अल्लाह पे ईमान, उसके रसूलों पे ईमान, उसकी किताबों पे ईमान, उसके फरिश्तों पे ईमान, आखिरत के दिन पे ईमान, अच्छी बुरी तकदीर पे। 6 चीजों का नाम ईमान। और मेरे मुसलमान भाई, जब तू धागा बांधता है ना, उस अल्लाह पे ईमान कमजोर हो जाता है। कौन है जिसने माँ के पेट से पैदा किया? कौन है जिसने तेरे रिज़्क़ का ज़िम्मा उठाया? 40 बरस की उम्र भी गुजर गई, सजदे कर करके माथों पे महराब पड़ गए, ये पता न चला मेरा मालिक कौन है, मेरा अल्लाह कौन है, मेरा मुश्किल कुशा कौन। इस पूरे मजमे में एक कलमा कहता हूं जो हर मुसलमान कहता है, वहाबी क्या, देवबंदी क्या, बरेली क्या, शिया क्या, हत्ता के कादियानी क्या। नमाज पढ़ते हैं सारे माशाअल्लाह, आवाज कम आती है। यहाँ भी मुसलमान रहते हैं, पता चला है। कितनी नमाजें हैं जी? 5। उस नमाज में एक कलमा आता है, ना कोई मौलवी बताता है ना कोई और, हर बंदा कहता है। रुकू से उठते हुए आप क्या कहते हैं, जरा ये बताइए। आपने बोल के बताना, रुकू से उठते हुए क्या कहते हैं? कभी किसी ने माना बताया है? तो ये सिर्फ कोई सारी चीजें छोड़ दो, सिर्फ ये समझ ले अल्लाह की पहचान हो जाएगी। अब मैं माना करने लगा हूँ, दुनिया की किसी मुफ्ती को दिखाइए, किसी जुबान दान को दिखाइए, किसी मौलवी साहब को दिखाइए और उससे पूछिए अगर साहब तर्जमा सही है कि नहीं। अगर तर्जमा सही है फिर इसके मुताबिक अकीदा क्यों नहीं बनता है? सामिया फिल माजी, सुन लिया। अल्लाह ने लेमन उस शख्स के लिए जिसने हामिदहू उसकी तारीफ की। नमाज में एक वहाबी का, देवबंदी का, शिया का, बरेली का, कादियानी का, दुनिया के हर नमाजी का अकीदा ये है कि अल्लाह ने सुन लिया, जिसने उसकी तारीफ की। कोई वास्ता नहीं, कोई सीढ़ी नहीं, डायरेक्ट सुन लिया। जो अल्लाह नमाज में सुन लेता है, नमाज के बाद क्यों नहीं सुन सकता? क्यों जी? बात की समझ नहीं है। बड़ेरे जिम्मेदार लोग हैं। अल्लाह ने सुन लिया नमाज में, जिसने उसकी तारीफ की। तो नमाज के बाद अल्लाह क्यों नहीं सुन सकता? जो नमाज में सुन सकता है नमाज के बाद भी। और कुरान की मैं एक आयत पढ़ूंगा, दुनिया जहान के सारे जितने शिरक की आयात पढ़ के, शिरक बतलाने वाले आयात पढ़ के, अपने मेंबरों को आबाद करने वाले पेट के पुजारी मौलवियों मुल्लाओं को चैलेंज। अपनी हैसियत नहीं है इस एतबार से, सिर्फ कलामुल्लाह अपने सीने में है, इसको पढ़ा भी है, सीने से लगाया भी है, लोग इसको चूमते हैं, गुलाब में लपेट के ऊपर रख देते हैं। या दूसरा मकसद ये है कि जब मरता हो तो यासीन पढ़ के उसकी मौत आसान करते हैं। आइए बताइए, इस कुरान को पढ़िए, इसके मानी को, मतालब को, मफाहिम को, इसके मतलब को पढ़िए, समझिए, अपनी जिंदगी में लागू कीजिए। कुरान की एक सूरत है जिसका नाम सूरह हज है। अल्लाह कुरान में फरमाता है सूरह हज में, या अय्युहन नास ज़ुरिबा मसलन फस्तमिऊ लहू। ऐ लोगों, एक मिसाल बयान की गई, उसे गौर से सुनो। इन्नल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिल्लाह लन यख्लुकू ज़ुबाबा वलन यज्तमऊ लहू। ऐ लोगों, एक मिसाल बयान की गई, उसे गौर से सुनो। बेशक वो लोग जिन्हें तुम पुकारते हो अल्लाह के अलावा, वो एक मक्खी भी पैदा कर नहीं सकते। आखिरी सफा सूरह हज का आखिरी सफा, अल्लाह कहता है अल्लाह
کے علاوہ جو ہے وہ ایک مکھی بھی پیدا، سارے نہیں بولے، ایک مکھی بھی پیدا، آگے اس سے بھی بڑا تک چیلنج ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَا بِجْتَمَعُوا لَهُ، اگرچہ ساروں کو اکٹھا کرو، لاہور والی سرکار، ملتان والی سرکار، غصہ مت کیجئے، مسلک کوئی نہیں اس درویش کا۔ مسلمان جو آپ میں مسلمان ہے، میری آج کی گفتگو سنیں، اپنے فرقے کو سائڈ پہ رکھ کے، اگر وہابی ہے تو سائڈ پہ، دیوبندی ہے تو سائڈ پہ، بریلی ہے تو سائڈ پہ، جس مسلک کا ہے ذرا کھلے دماغ کے ساتھ میرے کلمات سننا، پھر میرے دلائل سننا۔ سورہ حج ہے، آپ کے گھر میں قرآن ہوگا، اٹھائیے لغت اٹھائیے۔ آج کل جدید دور ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے، گوگل کا دور ہے، نہ کسی مولوی کا ترجمہ ہے، اس آیت کا ترجمہ کیجیے، جو سورہ حج کے آخر میں آئی ہے، اس کا ترجمہ کیجیے، اپنے عقیدے کو درست کرو، ساروں کو اکٹھا کرو۔ ملتان کی سرکار، لاہور کی سرکار، اجمیر شریف والے میرے وہ ماتھے کا جومر ہے، میں ان سے پیار کرتا ہوں، وہ اللہ کے اولیاء ہیں، لیکن جب پوچھنے کی باری آئے گی پھر کسی کی پرواہ نہیں ہوگی۔ محبت اور ہے پوچھنا، اللہ کے اولیاء سے کبھی دشمنی نہ رکھیں، آپ کا ایمان ختم ہو جائے گا۔ اللہ سے لڑائی کے مترادف ہے اگر اللہ کے کسی نیک بندے سے دشمنی رکھی، لیکن ساتھ اپنے عقیدے کو چوری مت ہونے دیں۔ ایمان کے ڈاکو سے بچنا اس سے زیادہ ضروری ہے جو مال کے ڈاکو سے بچنا ضروری ہے۔ بڑی بڑی پگڑیوں والے، بڑی بڑی داڑھیوں والے، بڑے بڑے وہ آپ نورانی چہرے دیکھیں گے جو قرآن کی آیات پڑھ کے اپنے آپ کی پوجا کرواتے ہیں۔ کوئی پاؤں میں بیٹھا ہے، حضرت صاحب اوپر بیٹھے، نیچے پاؤں دبا رہے ہیں، لوگوں کو لنگر کے نام پہ شرک پہ لگایا جا رہا ہے۔ کوئی تعویذ دے رہا ہے بیٹے کا، کوئی تعویذ دے رہا ہے رزق کا، کوئی تعویذ دے رہا ہے ترقی کا، کوئی تعویذ دے رہا ہے امتحان میں کامیابی کا، کوئی تعویذ دے رہا ہے جی فصلیں اچھی ہوں گی۔ اور اس پیر کے تعویذ سے پہلے کون رزق دیتا تھا، کون کامیاب کرتا تھا، کون اولاد دیتا تھا، کون رزق کا مالک تھا؟ اور اس سے بھی بڑا چیلنج اسی آیت میں وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اگر مکھی تو بنانا دور کی بات ہے نا، سب کو اکٹھا کر لو وہ پیدا نہیں کر سکتے، اور تمہاری تو اتنی بھی قدرت نہیں ہے جن کو ہم سمجھتے ہیں بڑی کرنی والے ہیں۔ اللہ کہتا ہے اگر یہاں مکھی بیٹھ کے یہاں سے کوئی چیز چرا کے لے جائے، دنیا کے کسی پیر فقیر درویش میں ہمت نہیں ہے کہ مکھی سے وہ چیز واپس لے سکے۔ کیوں جی لائیے، کتنی مکھیاں ہیں، چرائی ہوئی چیز لا کے دکھائیے۔ اللہ کی قسم ہے بڑے گناہگار ہیں، لیکن ایک فخر ہے، قیامت کا دن ہوگا۔ آج لوگ کہتے ہیں نا منکر گستاخ، سارے القاب قبول ہیں، کل یہاں سارے وہاں اس محل میں، اس محشر میں، میدان میں اکٹھے ہوں گے، ننگے جسم ننگے پاؤں، کوئی جسم پہ تن پہ کوئی کپڑا نہیں ہوگا، کوئی سایہ نہیں ہوگا، سارے گناہ کر لیے، زنا بھی کیا ہوگا، شرابیں بھی پی ہوں گی، بے نمازی بھی ہوگا، گناہ گار بھی ہوگا، سب کچھ ہے۔ جب اللہ کے پاس جائے گا، اللہ ایک گناہ نہیں کیا تھا، تیری ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، باقی سارے گناہ کر لیے، تیری ذات کے ساتھ کسی کو شریک ہے، اور سب بولو اللہ کا کوئی شریک ہے۔ ان تعویذوں کی کیا حیثیت ہے؟ قرآن اتنا بڑا اثر نہیں کرتا، اتنا سا تعویذ اثر کرتا ہے، ذرا سوچئے دماغ کی خرابی ہے کہ نہیں؟ اور یہ قرآن اثر نہیں کرتا، کیا اثر کرتا ہے؟ مولوی کا لکھا ہوا، پیر کا لکھا ہوا، اتنا سا ٹکڑا۔ یہ قرآن مردوں کے لیے نہیں آیا، زندوں کے لیے آیا ہے۔ اپنے دلوں کو اس کے ساتھ، اس کے نور سے منور کیجیے۔ لوگ قرآن خوانی کرتے ہیں نا، موت کے بعد کیا فائدہ؟ زندگی میں اگر اس کو سینے میں بٹھایا ہو، تیری قبر بھی روشن ہو جائے، تیرا محشر بھی روشن ہو جائے۔ اللہ کے رسول سے کون کون پیار کرتا ہے؟ بتا، سارے پیار کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ مجھے بتائیے اللہ کے رسول کی ہجرت کس لیے؟ ہاشمی خاندان ہے، سید خاندان ہے، سید کی سین کو سلام ہے، سارا خاندان مکے میں بیٹھا ہے، مکہ کیوں چھوڑا ہے؟ کوئی
آپ کا کیا مطلب؟ مکہ کیوں چھوڑا نہیں؟ ہجرت کیوں کی؟ صرف اللہ کے لیے، توحید کے لیے۔ انہوں نے کہا تھا سردار بھی مانیں گے، شادی بھی کروائیں گے، مال بھی دیں گے، جو مانگنا ہے مانگو۔ اس نے کہا ایک ہاتھ پہ سورج دوسرے پہ چاند رکھ دو، تب بھی میں رب کی توحید سے باز ہے۔ اور جیسا ایمان ہم رکھتے ہیں ویسا تو وہ بھی رکھتے تھے، لیکن کہتے تھے ہمارے بڑوں کو کچھ نہ کہو۔ اور یہاں ان علماء کی موجودگی میں ایک بات بتانے لگا ہوں، اللہ کی قسم ہے، خانہ کعبہ میں جن بتوں کو گرایا گیا 360 فتح مکہ والے دن، ان بتوں میں 2 بت وہ تھے کہ دنیا جہان کے پیروں، مرشدوں، رہنماؤں، رہبروں، لیڈروں کو ان کے پاؤں کی خاک پہ قربان کیا جا سکتا ہے۔ وہ 2 بت تھے، ایک بت حضرت ابراہیم کا تھا، ایک بت حضرت اسماعیل کا تھا۔ جب ان کے بتوں کو رکھنا، ان کی تصویروں کو رکھنا جائز نہیں ہے، تو ہمارے مرشدوں کی تصویریں کہاں سے رکھنا جائز ہوگی؟ کوئی ہے جو حضرت ابراہیم کا مقابل کا ہو؟ کوئی ہے ایک؟ اور یہ وہی ابراہیم ہے جس نے کہا میرا خاندان چھوڑ دے، جائز کوئی مسئلہ نہیں۔ باپ کو چھوڑ دیا، خاندان کو چھوڑ دیا۔ لوگوں نے کہا اس کو آگ میں پھینک دو۔ آپ تصور کریں، باتیں کرنی آسان ہے، نبھانا بڑا مشکل ہے۔ وہ کیا کیفیت ہوگی، یہ باپ ساتھ چھوڑ رہا ہے، خاندان ساتھ چھوڑ رہا ہے، اکیلا ہے، کوئی مددگار نہیں۔ یہاں اسپیکر لگے ہیں، اتنے مبتلی بیٹھے ہیں، امام امامت کرواتا ہے، خطیب خطبہ دیتا ہے، لوگ سنتے ہیں، سبحان اللہ کہتے ہیں۔ وہ کیسا منظر ہوگا، اکیلا ابراہیم ہے، کوئی ساتھ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا آگ میں پھینک دو۔ یہ ہوتی ہے توحید۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہتے یہ بدلہ دو عالم سے خفا میرے لیے، کہا آگ میں پھینک دو۔ اللہ کو درس آ گیا کہ آگ میں پھینکنا ہے۔ ایک روایت آتی ہے، سند ضعیف ہے لیکن سننے کی ہے، کہ حضرت جبریل آئے، کہا ابراہیم تجھ پہ ترس آتا ہے۔ کہا ترس کیوں آتا ہے، تیرے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے۔ کہا پھر، کہا اللہ نے بھیجا ہے مدد کے لیے، کہا نہیں خود آیا ہوں۔ کہا جاؤ واپس پلٹ جاؤ، میری توحید میں خلل آتا ہے۔ جب آگ میں پھینکا نا تو اللہ نے آگ کو کہا ہے آگ تیری فطرت ہے جلا دینا، لیکن یا نار کونی بردا وسلاما سلام علی ابراہیم، کہ آگ کو کہہ دیا تم نے جلانا نہیں ہے، یہ میری طرف سے مہمان آیا ہے، سلامت رکھنا ہے۔ اور پھر آگے چلتے ہیں ذرا، رسول اللہ کی 2 بیٹیوں کو طلاق ہوئی۔ یہاں اس مجمع میں کوئی ہے جس کی بہن یا بیٹی کو طلاق ہوئی ہو؟ یہ بیٹی اور بہنوں کے غم کتنے بڑے ہوتے ہیں، کہ ان کو پتہ ہے جن کو اللہ نے نہیں دی ہے یا دے کے آزمایا ہے، کہ اس بیٹی کی طرف کوئی غیر مرد دیکھے تو لوگ آنکھیں نکالنے پہ آ جاتے ہیں۔ میرے محمد کائنات کی 2 بیٹیاں رقیہ ام کلثوم کو طلاق ہوئی ہے ابو لہب کے 2 بیٹوں سے۔ جرم کیا ہے؟ کیا کوئی مال کا مسئلہ تھا، کوئی جائیداد کا مسئلہ تھا، کوئی تجارت کا مسئلہ تھا؟ نہیں، صرف اس لیے یہ کہتا ہے کہ میرا اللہ ایک ہے، اس لیے اس کی بیٹیوں کو طلاق دلواؤں۔ میرے حضور کے چہرے کو زخمی کیوں کیا گیا، طائف میں پتھر کیوں مارے گئے، مجھے کوئی بتائے تو صحیح۔ اے ملاؤں، اے واعظوں، اے ذاکروں، اے خطیبوں، مقرروں، محذروں، محرروں اور شرک کی حمایت کرنے والے، قبر کی مٹیوں کو بیچنے والے، قبر کی چادروں کو بیچنے والے، اپنے آپ کو لوگوں سے پوجا کروانے والے، مجھے بتائیں محمد رسول اللہ نے مارے کیوں کھائی، مکہ کیوں چھوڑا ہے، مدینہ کیوں آئے ہیں؟
جب میں بچہ تھا، جب میں بڑا ہوا تب بھی بنے گا، کیوں میرے اللہ پہ میرا یقین ہے۔ وہ ننھی فاطمہ آتی ہے، وہ گندگی اٹھاتی، اور جب گھر میں تشریف لائے تو اپنے بابا کو صاف کیا ہوگا اپنے ننھے ہاتھوں سے۔ میرے بابا کو کیوں لوگ مارتے ہیں؟ یہ گلیوں میں سے گزرتا ہے تو کوڑا کیوں پھینکتے ہیں؟ ان پہ پتھر کیوں پھینکتے ہیں؟ اس کا جرم کیا ہے؟ یا 50 سال کی عمر ہو گئی ہے، یہ مارے کیوں کھاتا ہے؟ اس کا جرم کیا ہے؟ کیا ڈاکہ مارتا ہے، زنا کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، الزام تراشی کرتا ہے، کسی کو نقصان دیتا ہے؟ نہیں، کوئی جرم نہیں ہے۔ جرم صرف ایک ہے کہ محمد کائنات فرماتے ہیں میرا رب اللہ ہے، ایک ہے۔ اور اس صحابی کو کون بھول سکتا ہے؟ مولویوں، درویشوں، جو کالے رنگ کے بلال جن کو مکے کی گلیوں میں گھسیٹا گیا کس لیے، پتھر رکھے گئے کس لیے، جو اپنی زبان سے کہتا تھا احد احد اللہ احد، اللہ کو اتنا پسند آیا اللہ نے قرآن کی ایک سورت کا نام قل هو اللہ احد رکھ دیا۔ کیوں جی، کوئی سمجھ آئی ہے بھائیوں؟ کوئی سمجھ آئی ہے؟ پیر محل والوں، مجھ سے ایک وعدہ کریں، جب تک زندگی ہے ایک اللہ کا ذکر، اس کے ہر طرف اللہ کی توحید کا پرچار کریں گے انشاءاللہ۔ زندگی جاتی ہے تو جائے، مرتے ہیں تو مر جائیں۔ ایک صحابی رسول اللہ کے پاس آئے، اللہ کے رسول بڑا ظلم ہو گیا ہے، آپ دعا کیجیے۔ جیسے ہم میں سے کوئی اللہ کی طرف آتا ہے تو لوگ کہتے ہیں منکر، گستاخ، مر گیا، مردود، نہ ختم نہ، کیوں جی کہتے ہیں؟ معاشرہ قبول نہیں کرتا، گستاخ ہو گیا جی، بزرگوں کا غصہ۔ مجھے ایک بات بتائیے، اللہ کی ذات بڑی ہے یا بزرگوں کی ذات بڑی ہے؟ اللہ کی ذات بڑی ہے، تو اللہ کی ذات کے لیے لوگوں کے تانے سن لیا کریں۔ کل قیامت کا دن ہوگا، سزائیں بھگت کے پھر بھی جنت میں جائیں گے کہ اللہ کے نام لے بات۔ صحابی آتے ہیں، یا رسول اللہ بڑا ظلم ہو گیا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا بیٹھے ہوئے ادھر، چہرہ سرخ ہو گیا، روایت خانہ کعبہ کے ساتھ ٹیک لگائی ہوئی۔ میرے صحابیوں، تم سے پہلے وہ لوگ بھی تھے کہ آروں پہ رکھ کے درمیان سے چیر دیا جاتا تھا، تب بھی اللہ کی توحید سے باز نہیں آتے تھے۔ کیوں جی؟ عمار کا نام سنا ہے؟ عمار بن یاسر کا رضی اللہ تعالی۔ ماں سمیہ کی موت پتہ کس طرح ہوئی ہے؟ کن کو اپنی ماں سے پیار ہے ذرا سوچے، کہ ایک ٹانگ ایک اونٹ کے ساتھ، ایک دوسرے اونٹ کے ساتھ، اور ایک کو ادھر دوڑا دیا، ایک کو ادھر دوڑا دیا، دو ٹکڑوں میں بٹ گئی سمیہ۔ اگر آپ بھی اللہ کی توحید کی سمجھ میں آئے، پھر آپ کے دل میں ماتم۔ باپ یاسر کو اتنا مارا کہ مار مار کے ختم کر دیا، اور میرے رسول پاس سے گزرتے اس پہ روح آل یاسر، اے یاسر اللہ کی توحید کے لیے صبر کرو، اللہ تمہیں جنت کا وارث بنا دے گا۔ اور آگے آئیے ذرا، حضرت حسین کے بڑے قصے بیان کرتے ہیں۔ حضرت مولا حسین، میں تو مولا حسین کہتا ہوں، مجھے حسین سے بڑا پیار ہے، جو اس سے نبی کو پیار ہے اس سے مجھے بھی، سب بولے جس کو اللہ کے نبی سے جس کو پیار ہے اس سے مجھے بھی، کہ رسول اللہ ایک ٹانگ پہ حسن کو بٹھاتے، ایک پہ حسین کو بٹھاتے، اللہم انی احبہما فاحبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کرتا ہوں۔ ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، یہ جو میرے نواسے ہیں نا 4 سال 5 سال کے، جن کو لوگ آج برا بھلا کہتے ہیں، ان نواسوں کو میرے رسول نے فرمایا جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ تو کربلا کا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں بڑا ظلم ہوا، سب ہوا۔ میں آپ تمام بھائیوں کی گزارش میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، ان تمام ذاکروں واعظوں سے پوچھیں، کوئی ایک روایت اہل سنت میں سے ہو،
अहले तशय्यो में से हो। कोई एक रिवायत बेटे को भी लगा है तीर, भतीजे को भी लगा है, भांजे को भी लगा है, सारे कुर्बान हुए ना। खुद अपने भी तलवार चली है। उनके पास वास्ते कितने थे? मौला हसन का वास्ता भाई का, बाप अली का वास्ता मौला अली का, नाना अल्लाह अकबर नबियों के इमाम का वास्ता, और माँ वो जिसको रसूलुल्लाह ने फरमाया था सय्यदतुन निसाए अहलिल जन्ना, ये जन्नत की औरतों के सरदार है। कितना वास्ता है। फिर ऊपर जाएं, दादा इस्माइल का वास्ता जिसके गले में छुरी नहीं चली थी। उससे बड़ा इब्राहीम का वास्ता जिसको रसूलुल्लाह फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक बंदा आया रसूलुल्लाह को कहने लगा या खैरल बशर या खैरल बरिया, ए कायनात के सबसे बेहतरीन। तो मेरे रसूल ने फरमाया ज़ाका इब्राहीम, वो इब्राहीम थे। उनका वास्ता, नबियों के इमामों का वास्ता, बड़ों का वास्ता, सब कुछ था। मैं चैलेंज करता हूँ किसी एक रिवायत में हो कि हजरत हुसैन ने किसी एक मौके पे अली का वास्ता दिया हो, हसन का वास्ता दिया हो, रसूलुल्लाह का वास्ता दिया हो, इस्माइल का वास्ता दिया हो, इब्राहीम का वास्ता दिया हो, फातिमातुज़ ज़हरा का वास्ता किया हो, या अली कहा हो, या हसन कहा हो, या मोहम्मद कहा हो, या फातिमा कहा हो, या इस्माइल कहा हो, या इब्राहीम कहा हो, या आदम कहा हो, या नूह कहा हो, या मूसा कहा हो, या ईसा कहा हो। हमारी हालत क्यों है कि एक तरफ या अल्लाह लिखा जाता है और मुकाबले में या रसूलुल्लाह लिखा जाता है। अकीदा किस किस को प्यारा होता है? जिसका अकीदा हुसैन के साथ होगा उसका अकीदा दुरुस्त होगा। हुसैन ने या अली या मोहम्मद या हसन नहीं कहा। आज जो या अल्लाह या मोहम्मद या हसन या अली नहीं कहता उसका अकीदा हुसैन जैसा है, और जो या मोहम्मद या हसन या अली कहता है उसका अकीदा हुसैन के बरखलाफ। उससे वाली बात ही कोई नहीं। दिखा दे किसी एक रिवायत में कि वास्ता डाला हो, और आखिर में एक वो कलमा है जो नमाज के शुरू में सब पढ़ते हैं, जैसे आप कहते हैं सना, नमाज की सना, उसके जरा अल्फाज सुन ले, बात खत्म करते हैं। सारे मेरे साथ पढ़े, क्या पढ़ते? सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुका। बात पढ़ लेते हैं, जल्ला सनाओ का कोई मसला नहीं है, पढ़ लें। कभी मानों पे भी गौर किया है? सुब्हानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारका इस्मुका तआला जद्दुका ला इलाहा गैरुका जल्ला सनाओका। का कहता है। एक दो टांगों वाला कब्बा भी है जो काए 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 कहता है। इधर इसकी भी दो टांगे हैं, वो भी अल्लाह की मखलूक है, ये भी अल्लाह की मखलूक है। ये बावजूद होके आया है, हाथ बांध लिए या छोड़ दिए, हाथ उठा लिए, रब्बुल यदैन किया या नहीं किया, आमीन कही या नहीं कही, सीने पे हाथ बांधा या नहीं बांधा, उसने फातिहा खत्मुल ईमान कही या नहीं कही, उसने ऊंची आवाज में आमीन पुकारी या नहीं पुकारी, उसका अकीदा, उसका ताल्लुक किसी भी ग्रोह से हो। सुब्हानका, तू पाक। उधर कब्बा कहता है का तबारका, तेरा नाम बाबरकत, तबारक अस्मुका। कब्बा कहता है का ताला जद्दुका, तेरी शान बुलंद। कब्बा कहता है का तेरी शान बुलंद। जल्ला सनाओ का, तेरी शान बहुत ऊंची। कब्बा कहता है का तेरी सना बड़ी ऊंची। इधर बंदा कहता है ला इलाहा गैरुका, तेरे अलावा मुश्किल कुशा कोई नहीं, हाजत रवा कोई नहीं। कब्बा भी कहता है का तेरे अलावा मुश्किल कुशा कोई नहीं, हाजत रवा भी कोई नहीं। आज तक मुझे बताएं किसी कब्बे ने किसी कब्बे को सजदा किया हो, जिसके सामने झुका हो? ये कैसा बंदा है? वही कलमात जो काए काए का कब्बा करता है वो ये कहता है, और फिर जाके वो गैरों के
سامنے جھک جا. انشاءاللہ پھر باقی بات کریں گے. آخر میں وہ لوگ جو پریشان ہیں 2-3 وظائف ہیں جو ہم ہر تقریب میں بتاتے ہیں، آپ میں کے لیے بھی ہوگا، تمام کے لیے وہ غور سے سن لیں، فائدہ ہوگا انشاءاللہ. آپ کہتے ہیں جی جادو، جی ہم اس لیے تعویذ لیتے ہیں کہ جادو ہو جاتا ہے. ہر گھر والے کہتے ہیں آصف ہے، سایہ ہے، جادو. کیونکہ ایسے ہی ہر تقریب کسی کی بیٹی کو، کسی کے بیٹے کو، کسی کی بیوی کو، کسی کی بہن کو، کسی کی ماں کو، کسی کے بھائی کو. میں قرآن میں سے کچھ کلمات آپ کو بتا کے جا رہا ہوں جو جادو کے لیے آپ پڑھیں گے. پورے قرآن کو اس کو آپ تعویذ سمجھ لیں. کسی حدیث میں نہیں آیا ہے، کسی حدیث میں نہیں، سنت نہیں ہے. لیکن جیسے ہم علاج کرتے ہیں نا کہ نشہ ویسے حرام ہے، لیکن آپ علاج کے لیے نشہ آور دعا دے دیتے ہیں، ٹیکہ لگا دیتے ہیں. وہ نہ کسی حدیث میں آیا ہے نہ کسی سنت میں، لیکن ہم اپنے علاج کے لیے کرتے ہیں. جو ہم یہ کھانسی کا سیرپ استعمال کرتے ہیں اس میں غلوطگی ہوتی ہے. کیوں؟ کہ اس میں کچھ نہ کچھ ملاوٹ ہوتی ہے کوئی حد تک. تو یہ قرآن جو ہے یہ مردوں کے لیے نہیں ہے، یہ آپ کے مسائل کے حل کے لیے ہے. اللہ کی قسم ہے، اس کو آزما کے دیکھیں، آپ کا دل باغ ہو جائے گا. اب میرے ساتھ پڑھیں کاف. پڑھ لیں یار، آپ اجمی لوگ تو ہیں لیکن میرے ساتھ پڑھ لیں. کاف، ہا، یا، عین، صاد. کفیتو، کاف کے اوپر پیش ہے، چھوٹا کاف ہے کتاب والا. کفیتو، ہا، میم، عین، سین، قاف. حمیدو، ہا کے اوپر حلوے والی جو ہے حمیدو. جو بندہ اس کا عامل ہے، اس کو کثرت سے پڑھتا ہے، اللہ کی قسم اٹھا کے میں کہتا ہوں، ذاتی تجربہ ہے، گھر میں شیاطین کا عمل دخل نہیں رہے. بہت معمولی سے کاف، ہا، یا، عین، صاد، کفیتو، ہا، میم، عین، سین، قاف، حمیدو. اگر کسی کو سمجھ میں آئے بعد میں مجھ سے پوچھیں. قرآن میں اسم اعظم اللہ کا وہ نام ہے جس کا آپ واسطہ دیں گے تو اللہ ضرور دعا قبول کرتا ہے. 2 سورتوں میں ہے. سورہ بقرہ کی 163 نمبر آیت میرے ساتھ پڑھیں گے. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. سورہ آل عمران پہلی 2 آیات. الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. آپ اس کا واسطہ دیں، انشاءاللہ ہر قسم کے جادو کا توڑ ہو جائے گا. اور آپ کی نیکیوں کے لیے آخر میں ایک وظیفہ ہے. میرے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جو بندہ 4 کلمات کہہ دیتا ہے اس کو اللہ کے راستے میں 100 گھوڑوں کے صدقے کا ثواب ملتا ہے. اس کا میزان 100 مرتبہ نیکیوں سے بھر جاتا ہے. وہ کلمات کون سے ہیں؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ 4 کلمات اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. دل میں رات میں جب موقع ملے اپنے مولا سے گڑگڑائیں. میرے اللہ نے فرمایا، ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت رسول اللہ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، جب کوئی میرا بندہ میرے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے مجھے شرم آتی ہے اس کے ہاتھوں کو خالی لوٹاتے ہوئے. اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی اپنی توحید پہ قائم رکھے. جب موت آئے کلمات کے جواب پڑھتے ہوئے موت آئے. کل قیامت کے دن نبیوں، صدیقوں، شہداء، صالحین کا ساتھ نصیب ہو. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.